ایسا آپ کی یہ نظم اردو کی مقبول ترین نظموں میں شمار ہوتی ہے اور کئی لحاظ سے ہمارے ادب میں اپنی نوعیت کی پہلی اور منفرد نظم ہے۔ کیا آپ ہمارے سننے والوں کو اس نظم کے محرکات اور اس کے تفریحی پس منظر سے روشناس کرائیں؟ کہ یہ کوئی 35 یا 36 یا 37 میں ٹھیک تاریخ یاد نہیں ہے، 36 یا 37 کے زمانے میں یہ نظم لکھی تھی جبکہ ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا تھا، اور اس سے پہلے طالب علمی کے زمانے میں جو ہم شعر لکھا کرتے تھے ان کا تعلق خیر کچھ تو ذاتی واردات سے تھا، اور کچھ اس زمانے میں رواج جو تھا نوجوانوں میں وہ رومانوی اور ادب برائے ادب کا جو مقصد فکر تھا کچھ اس سے زیادہ اس کا تاثر زیادہ تھا ہم لوگوں پہ، اس کے مطابق ہم لکھتے تھے، اور طالب علمی کا زمانہ ہوتا بھی ہے، بے فکری کا زمانہ ہے۔ چنانچہ جب ہم پڑھ لکھ کے نکلے اور ملازمت شروع کی تو جب کچھ دیکھا کہ یہ معاملات جو ہیں خواہ وہ دل کے معاملات ہوں اور خواہ وہ دنیاوی معاملات ہوں وہ اتنے آسان اور اتنے سطحی نہیں ہیں جتنے کہ ہم سمجھتے تھے۔ پھر اسی زمانے میں یہ تجسس ہوا کہ بھی کیا کرنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے، کس طریقے سے لکھنا چاہیے۔ انہیں دنوں میں یہ تحریک شروع ہوئی، یہ ترقی پسند تحریک، جس کے خیر کئی پہلو تھے لیکن بنیادی پہلو میں سمجھتا ہوں یہی تھا کہ اپنی انفرادیت کی بجائے اجتماعیت کا جو تجربہ ہے اس کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے اور اس کے متعلق زیادہ غور کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ نظم جو تھی خیر ٹھیک ہے، اس میں کچھ ذاتی معاملہ بھی ہے لیکن بیشتر یہ تھا کہ یہ نیا نقطۂ نظر اگرچہ بنیادی نہیں تھا، ہمارے لیے نیا اس لیے تھا کہ اس سے پہلے کا جو دور تھا اس میں غلبہ رومانیت کا تھا اور ہم لوگوں نے اسی کے زیر اثر لکھنا شروع کیا تھا۔ چنانچہ ہمارے لیے یہ ایک نیا انکشاف تھا اور کہ اپنے علاوہ، اپنی ذات کے علاوہ جو باقی دنیا ہے اور جو باقی مخلوق ہے اس پہ کیا بیت رہی ہے، اس کو شیئر کرنے کا فارمولا اور اس کی ترکیب کیا ہے۔ یہ نہیں کہ اس سے اپنے ذاتی تجربے کی نفی ہوتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ اپنے ذاتی تجربے کو اس عمومی تجربے سے منطبق کر کے پھر لکھنا جو ہے اس کو شعر میں کیسے کرنا چاہیے۔ تو یہ پہلی نظم تھی جس میں یہ ہم نے اس نقطۂ نظر سے اسے لکھا تھا۔ صاحب آپ کی تمام غزلوں میں اس غزل کو بے پناہ شہرت حاصل ہے، یہ بتائیے کہ یہ غزل کس ماحول میں تخلیق ہوئی اور اس میں آپ نے جن علامتوں کو استعمال کیا ہے، مثلاً گلشن کا کاروبار چلے، آنکھ بس سوار چلے اور بڑا ہے درد کا رشتہ وغیرہ، اس میں علامتیں اور استعارے جو استعمال ہوئے ہیں ان کا پس منظر کیا ہے؟ ان کا پس منظر تو ہمارا کلاسیکی ادب ہے، کیونکہ اصل میں یہ غزل کا جو معاملہ ہے اس پہ ابھی تک کسی نے پوری طریقے سے پوری وضاحت سے
ان غزل کا مزاج اور غزل کی علامتیں اور غزل کے اشارے کسی نے وضاحت سے اس سے بحث نہیں کی. جو شعر کے بارے میں غزل کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ عورتوں سے غزل کے معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا, اور یہ کہ یہ عاشقانہ شاعری کا نام ہے, اور کئی بہت سے مخاط لوگ جو ہیں اس پہ قواعد بیان کر چکے ہیں کہ یہ خالص دروغ بینی ہے اور اس میں محض اپنا جو ہے دل کا حال بتایا جاتا ہے. یہ سب باتیں میرے نظر میں صحیح نہیں ہیں. میری رائے میں غزل کی تخلیق اس وجہ سے ہوئی تھی کہ بہت سی باتیں جو کہ قصیدے میں نہیں کہی جا سکتی تھیں, اس لیے کہ قصیدہ اور مثنوی تو ایک طریقے سے براہ راست اظہار کا ذریعہ ہے, تو بہت سی باتیں جو کہ براہ راست طریقے سے نہیں کہی جا سکتی تھیں صرف رمز و اشارے میں کہی جا سکتی تھی, اور وہ باتیں ظاہر ہے وہی باتیں تھیں جن پہ ایک معاشرے پہ یا معاشرے کے اداروں پہ سے بے اطمینانی کا اظہار مقصود تھا. اس ایک طریقے سے معاشرتی تنقید کے لیے غزل وجود میں آئی, عاشقانہ شعر لکھنے کے لیے وجود میں نہیں آئی تھی. وہ تو پہلے غزل میں نصیب موجود تھی, اسی میں لکھتے رہتے. اس غرض سے یہ وجود میں آئی تھی اور اسی غرض سے اس میں مختلف علامتیں اور استعارے اور اشارے پیدا ہوئے. قاتل اور گلشن اور اندلیب اور مرغ اور صیاد اور گلچین اور باغبان اور زندان اور بیابان اور یہ سارے استعارے شروع میں ان سب کے معاشرتی معنی تھے, یعنی ان سے کوئی نہ کوئی معاشرتی حقیقت کو متصور کرنا مراد تھا. بعد میں یہ ہوا کہ جیسے ہوتا ہے قریب قریب ہر صنف سخن میں کہ لوگوں نے اس کا جو صحیح مصرف اور اس کا جو صحیح مقصود تھا یعنی ان علامتوں کا, اس سے ہٹ کے ان کو بجائے خود ایک مقصود بنا لیا اور انہی سے مضامین پیدا کرنے شروع کیے جن کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ چنانچہ مضمون آفرینی بجائے خود ایک شعر کی قدر قرار پائی, اور مضمون آفرینی کے معنی یہی تھے کہ ایک مقررہ مضمون کو لے کے سامنے رکھ کے اس کے جتنے پہلو ہیں اس میں وہ باقی کھال اتاری جائے, اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شاعری کا بہت سا حصہ بالکل بے مقصد اور بیکار ہو گیا. چنانچہ زمانے میں پھر دوبارہ کوشش کی ہے, اور ہم سے بڑے لوگوں نے بھی ہم نے چھوٹے طریقے سے کوشش کی کہ یہ علامتیں جو ہیں ان کو دوبارہ ان میں جان ڈالی جائے اور ان کے جو عمومی اور مقصدی اور معاشرتی پہلو ہیں ان کو کسی طریقے سے دوبارہ غنائی انداز میں اور غزلیہ انداز میں دوبارہ ان کو ان میں داخل کیا جائے تاکہ یہ علامتیں دوبارہ زندہ ہو جائیں. ہاں مثلا گلشن ہے, گلشن سے مراد اپنا دل بھی ہے, اپنا گھرانہ بھی ہے, اپنا وطن بھی ہے, اپنا ماحول بھی ہے, اور جس کو پکارا گیا ہے کبھی چلے بھی آؤ, وہ اپنا محبوب بھی ہے, وہ آزادی بھی ہے, وہ انقلاب بھی ہے, وہ ایک آئیڈیل یا آدرش بھی ہے. یہ سب چیزیں مل ملا کے ایک تصور بنتا ہے اور ایک علامت بنتی ہے جس میں یہ سارے پہلو موجود ہوتے ہیں, کیونکہ اگر ان ہر پہلو کو الگ الگ کر کے لکھا جائے تو پھر وہ غزل میں نہیں ہو سکتا. وہ تو نظر میں تو ہو سکتا, غزل میں یہ ممکن نہیں ہے. چنانچہ غزل میں تو یہی ہے کہ مرکب آپ ایک علامت اس قسم کی بنا ہے جس میں کہ کسی ایک تجربے کے جتنے بھی پہلو ہیں اور کسی ایک چیز کے, کسی ایک مخصوص شے کے جتنے بھی مختلف مظاہر ہیں وہ سب آپ ایک علامت میں اس کو لا سکیں. چنانچہ انہی معنوں میں گلشن ہے, انہی معنوں میں عاقبت سنوار چلے ہے, اور ظاہر ہے کہ ذاتی تجربہ تو ہر چیز میں شامل ہوتا ہی ہے.
صاحب آپ کی حالیہ غزلوں میں اس غزل کو نمایاں اہمیت حاصل ہے. اس غزل میں آپ نے ردیف کی معنوی صورتوں کو بہت ہی انوکھے انداز میں اجاگر کیا. کیا آپ ہمارے سننے والوں کو اس غزل کے موڈ اور اس کی رمزیت سے آشنا کریں گے؟ ایک طریقے سے اس غزل کے محرک کو بخاری صاحب ہیں، اس لیے کہ کبھی کبھی وہ فرمائش کرتے ہیں کہ یہ فلاں ردیف یا فلاں زمین کے گشتہ آزمائی کی صورت کی جائے. چنانچہ اصل میں شروع ہوا تھا یہاں سے کہ بلبل کفے خاکس کرو بلبل قفا سے رنگ تھا ذہن میں نہیں ہے ایسا کہ قفا سے رنگ یہ زمین رکھ کے تو اس پہ لکھنے کی کوشش کی جائے. خیر وہ نہیں ہوا، اس پہ غور کرتے کرتے یہ زمین ذہن میں آئی تو میں نے لکھنا شروع کیا. اور یہ زمانے کی بات ہے جبکہ مجھے لندن سے آئے ہوئے بھی کوئی زیادہ اچھا نہیں گزرا تھا. تو وہ زمانہ ایک کچھ نوجوانی کی طرح کا زمانہ تھا کہ دوبارہ خالص غنائی قسم کے شعر لکھنے کو جی رہا تھا. اور کچھ طبیعت موضوع تھی، کچھ یہ خالی صاحب کا اشتعال تھا کہ یہ جو ہماری کلاسیکی ردیفیں ہیں جن پہ لوگوں نے شعر پڑھنا کر دیا ہے اس پہ دوبارہ کوشش کی جائے. تو اس ماحول میں یہ غزل ہوئی.